وقول انظرنا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 104۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم نہ کہو لفظ راعنا کا، وقول انظرنا، اور کہو لفظ انظرنا کا، واسمعوا، اور غور سے سنو، وللکافرین، اور خاص کافروں کے لیے ہے عذاب علیم، عذاب دردناک۔ یہود کی قبائح وہ ذکر ہو رہی تھی، اور شبہات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب اس آیت میں ایک اور شبہ کا بیان ہے جو لفظ راعنا پر ہے، اور یہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال ہے، جو دلیل ہے کہ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اس کو نہیں مانتے تھے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں غلط اور بے ادبی والے الفاظ وہ استعمال کرتے تھے۔ ربط اس آیت کا ماقبل سے کچھ اس طرح ہے کہ پہلے آیات میں، ماقبل آیات میں یہود کے اسلاف کے قبائح وہ ذکر ہوئے، اب اس آیت میں موجودہ یہود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ان کے قبائح وہ ذکر ہو رہے ہیں۔ دوسرا ربط اس طریقے سے ہے کہ غلط اعمال فاسدہ اور باطلہ اور غلط علوم، سحر، اس کے بعد یہود کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں اقوال فاسدہ اور اقوال باطلہ وہ عام کر دے، تو یہ علوم باطلہ اور اعمال باطلہ اور فاسدہ، سحر کے بعد اب اقوال باطلہ اور فاسدہ کا ذکر ہے یہود کا، جو مسلمانوں میں یہ عام کرنا اور پھیلانا چاہتے تھے۔ اور تیسرا ربط اس قسم کا ہے کہ ترغیب ایمان اور تقوی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اب غلط الفاظ سے منع کرنا ہے کہ ایمان اور تقوی اختیار کر لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے ادبی والے الفاظ استعمال نہ کرو، تو یہ اب ان کو منع ہے۔ سبب نزول اس آیت کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ راعنا کا استعمال کرتے تھے۔ صحابہ کی نیت ٹھیک تھی، لیکن یہود بھی یہ لفظ استعمال کرتے تھے غلط نیت اور ارادے سے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو یہود کے اس فاسد اور غلط ارادے کا پتہ چل گیا، تو اس نے کہا کہ جس یہودی سے میں نے یہ لفظ راعنا سنا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ پھر اس کے بعد یہ آیات وہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ اس صورت میں اول خطاب ہے مومنوں کو۔ پہلے یا ایھا الناس خطاب عامہ ذکر ہوا تھا، اب یا ایھا الذین آمنوا یہ خطاب خاصہ ہے، اور یہ پہلا خطاب ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو، اور یہ خطاب 88 دفعہ قرآن کریم میں وہ استعمال ہوا ہے۔ آمنو امن سے ہے، مقصد اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت اپنی طرف سے امن دے گا دنیا اور آخرت میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا اور مطالبہ کیا کہ مجھے نصیحت کرو، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن میں جب بھی یا ایھا الذین آمنوا کی ندا اور خطاب ذکر ہو تو اس کے بعد آپ متوجہ ہو جانا، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یا تو آپ کو ایک حسن عمل پر امر کرے گا اور یا قبیح عمل سے آپ کو وہ منع کرے گا۔ تو لہٰذا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزد یا ایھا الذین آمنوا یہ اہم خطاب ہے، اس میں مسلمانوں کی متوجہ کو کرنا مقصود ہے،
کیونکہ اس کے بعد یا امر ذکر ہوگی یا نہیں ذکر ہوگی، خیر سے آپ خیر کی باتوں پر امر ہوگی اور شر سے آپ کو وہ منع ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، نہ کہو تم لفظ راعنا کا، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اور کہو لفظ انظرنا کا۔ مفسرین یہ فائدہ یہاں پر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہیں مقدم کی ہے امر پر، پہلے کہا لا تقولوا، یہ لفظ مت کہو، اور وقولوا یہ امر ہے، لا تقولوا نہیں اور قولوا امر ہے، نہیں کو مقدم کیا امر پر، یہ کیا حکمت ہے اس میں؟ تو حکمت مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ لا تقولوا نہیں یہ ترک الفعل ہے، اور قولوا یہ اتیان الفعل ہے، اور ترک الفعل یہ آسان ہوتا ہے اور خفیف ہوتا ہے بنسبت اتیان الفعل کو، یعنی ترک الفعل انسان کو ایک کام چھوڑنا یہ آسان ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس پر ایک نیا کام کرواؤ، اس کو ایک نئے کام کرنے کا حکم کرو۔ تو اس لیے یہ حصول الاستئناس، مخاطب سامعین ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، ان کی وہ دل میں محبت اور قسم کی میلان پیدا کرنے کے لیے یہ لفظ لا تقولوا کو مقدم کیا قولوا پر۔ لا تقولوا راعنا، راعنا یہ اصل میں یہود کے عرف میں ایک قسم کی گالی تھی اور ایک قسم کی بددعا تھی۔ تو اس لفظ میں یہود کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بہرا گونگا بنا دے، وہ کچھ نہ کچھ بولے اور نہ کچھ سنے۔ یہ ایک قسم کی بددعا تھی، ایک قسم کی گالی تھی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ مقصد یہود کا اس میں یہ تھا۔ اور سورہ نساء میں بھی اس طرح یہود کا قول یہ نقل ہے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہود چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خیر کی بات ہو وہ نہ سنائے، وہ کوئی خیر کی بات سنے ہی نہ۔ تو اصل میں یہ ایک قسم کی بددعا تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اہل حجاز عرب کے عرف کے مطابق اگرچہ یہ کلمہ صحیح تھا، اس کا مقصد معنی اور مفہوم وہ صحیح تھا، جیسے صحابہ اس کو اچھی نیت سے وہ استعمال کرتے تھے، لیکن یہود اس کو استہزاء کے طور پر، بددعا کی طور پر، گالی کے طور پر وہ استعمال کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ منع کر دیا۔ دوسرا اس میں یہود کا مقصد یہ تھا اس لفظ سے کہ انت راعن غنمنا، آپ ہماری بھیڑ بکریوں کے وہ چرواہے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ آپ کو انسانوں کی تربیت سے کوئی کام نہیں ہے، انت راعن غنمنا، آپ تو ہمارے بھیڑ بکریوں کے چرواہے ہیں، جاؤ والعیاذ باللہ کسی بھیڑ بکریوں ان کی تربیت کرو، انسانوں کی تربیت سے تمہارا کوئی واسطہ وہ نہیں ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر اور احانت اس راعنا لفظ میں ان کی وہ مقصود تھی۔ تیسری تفسیر اس میں راعنا میں مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ یہ اصل میں راعنا رعونت سے ماخوذ ہے۔ رعونت یہ کہتے ہیں بے وقوفی کو، کم عقلی کو، جہالت کو، کم علمی کو، اس کو کہتے ہیں رعونت۔ تو پھر اس میں یہ اصل میں الف اس کے میں اشباع کے لیے یا ندا کے لیے اس میں زائد ہوا ہے، راعنا بن گیا ہے رعونت سے۔ تو مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ جاہل اور کم علم جیسے الفاظ سے پکارنا چاہتے تھے۔ چوتھی تفسیر راعنا میں یہ ہے کہ اس میں خطاب علی وجہ الاستعلاء ہے،
خطاب علی وجہ الاستعلاء کا مقصد یہ ہے کہ یہود چاہتے تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات ضرور مانو گے، لازماً ہماری بات تم پر ماننا اور سننا وہ لازم ہے، زبردستی ہے تم پر کہ ہماری بات وہ مانو گے۔ تو اس لیے راعنا کا مقصد اس میں ایک قسم کی اپنے آپ کو برتر ثابت کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں۔ تو اس لیے راعنا لفظ سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوقیت نہیں دینی چاہیے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کی بات سننا وہ لازم نہیں ہے۔ لیکن یہودی غلط اور فاسد نیت سے اس کو استعمال کرتے تھے، جبکہ انظرنا اس کے مقابل میں اس میں ایک قسم کی عاجزی اور خضوع ہے۔ انظرنا کہ ہمارا انتظار کرو، تو اس میں سوال انتظار کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہے انتظار کے لیے کہ ہمارا انتظار کرو۔ اور چھٹی تفسیر اس میں یہ ہے کہ یہ راعنا باب مفاعلہ ہے اور اس میں اشتراک ہے من الجانبین۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہود کا مقصد اس لفظ کے استعمال سے یہ تھا کہ کچھ آپ ہماری بات مانو، کچھ ہم تمہاری بات مانیں گے، یعنی تم ہمارے کچھ مسائل وہ اختیار کر لو، ہم تمہارے کچھ مسائل اختیار کر لیں گے۔ تو اس میں ایک قسم کی مداہنت کی دعوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور یا اگر باب مفاعلہ ہو جائے تو پھر اس میں دوسرا مقصد یہ بنتا ہے مفسرین کے مطابق کہ کچھ تم ہماری تعظیم کرو تو تب ہم تمہاری تعظیم کریں گے۔ باب مفاعلہ مشارکت من الجانبین، مقصد یہ ہے کہ ہماری تعظیم کرو، ہمارا لحاظ کرو تو ہم تمہاری تعظیم کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ تو باب مفاعلہ اور راعنا میں ان کا یہ مقصد تھا۔ اور اگلا تفسیر مفسرین نے راعنا میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ اصل میں یہ راعن سے ماخوذ ہے، جو کہتے ہیں معبود اکبر کو، مصر میں معبود اکبر کو راع کہا جاتا تھا، پھر یہ فاراع بن گیا اور فاراع سے پھر فرعون وہ بن گیا۔ تو اصل میں راع تھا، راع سے فاراع اور پھر وہ فرعون اس سے اخذ ہوا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ نعوذ باللہ والعیاذ باللہ مسلمانوں کے معبود اکبر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کے لیے آپ ہمارے معبود اکبر ہو، آپ مسلمانوں کے معبود اکبر ہو، تو یہ پھر ایک شرکی کلمہ بن جاتا، اس میں شرک تھا۔ تو یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں شرکیات، باطل عقائد وہ پھیلانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس لیے راعنا کہ یہ مقاصد فاسدت ان یہود کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے وہ منع کر دیا۔ پھر امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ خود کو ایسے الفاظ سے بچانا وہ لازمی اور واجب ہے جس میں شیبہ ہو، جس میں نقص ہو، جس میں غلط اور فاسد عقیدہ یا معنی موجود ہو، تو ایسے الفاظ سے بچنا وہ لازمی ہے اور واجب ہے مسلمانوں پر۔ دوسرا فائدہ امام قرطبی نے یہ بیان کیا ہے کہ سد الذرائع کے لیے اگر کوئی چیز جائز بھی ہو لیکن اس سے فساد وہ پھوٹتا ہو، فساد اس سے پھیلنے کا خدشہ ہو، بذاتی ہی وہ ممنوع نہ ہو، لیکن ایک مانع ایک دوسرے ممنوع کے لیے، ایک حرام چیز کے لیے وہ ذریعہ بنتا ہو، تو اس کے سے بھی آپ کو بچنا وہ لازم ہوگا، اس سے بھی بچنا وہ چاہیے۔ اور مثال اس کی یہ ہے کہ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ آپ ان مشرکوں کے معبودوں کو جو ان کی معبود باطلہ ہے، ان کے بت اصنام وغیرہ ہے، ان کو گالیاں مت دو۔ اب مشرک کو گالی دینا، ان کے بت اور اصنام کو گالی دینا یہ جائز ہے، لیکن اس اعتبار سے پھر جائز نہیں ہے کہ وہ مقابل میں آپ کے اللہ تعالیٰ رب العزت اس کو گالی دیں گے ضد اور عناد کی وجہ سے۔ تو اب یہ آپ کی گالی یہ اللہ تعالیٰ کی گالی کا سبب بن رہی ہے، تو اس لیے اس کو
اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس کو کہتے ہیں سد الذرائع۔ تو ایسے الفاظ جو بذاتی ہی وہ جائز ہو لیکن حرام کا ذریعہ بنتے ہو تو اس سے بھی وہ بچنا چاہیے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر دو الفاظ مترادفین ہو تو یہ ہو سکتا ہے کہ مترادف الفاظ میں ایک لفظ اس کا استعمال جائز ہو اور دوسرے کا استعمال وہ حرام اور ناروا ہو۔ مترادفین میں یہ قاعدہ اور قانون یہ ہو سکتا ہے، جیسے یہاں پر راعنا اور انظرنا ان دونوں کا مقصد ایک ہے، یہ دونوں الفاظ مترادفہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے راعنا سے منع کر دیا، اس کو حرام قرار دیا اس لفظ کے استعمال کو، اور انظرنا کو جائز قرار دے دیا۔ تو یہ جائز ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے کہ مترادفین میں ایک لفظ وہ جائز ہو اور دوسرا وہ حرام ہو، اس کا استعمال ہو۔ یا دوسری مثال مفسرین نے ذکر کی ہے، جیسے مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ، نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں لیکن سورہ فاتحہ کا ترجمہ آپ نہیں پڑھ سکتے نماز میں، اب ترجمہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس طرح سورہ فاتحہ کے جو الفاظ ہیں ان دونوں کا معنی اور مقصد یہ ہے، یہ آپس میں مترادفین ہیں لیکن آپ ترجمہ نہیں پڑھ سکتے، اور سورہ فاتحہ کے جو الفاظ ہیں جو نقل ہے اس کا پڑھنا وہ جائز ہے۔ تو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اور کہو لفظ انظرنا کا، وقولوا اس میں مقصد یہ ہے کہ آپ کو انظرنا کے لفظ پر تکلم کرنا چاہیے، یعنی اس پر تکلم کرو، اصل مقصد قولو میں یہ ہے، کیونکہ وقولو تو یہ ما بعد انظرنا اس کا مقولہ ہے، وقولو انظرنا، انظرنا یہ نظر سے ماخوذ ہے جو بمعنی انتظار ہے یا جو تأخیر کو کہتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا انتظار کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے صحابہ کی طرف سے کہ ہمارا انتظار کرو، دعوت میں قرآن اور وہی پڑھنے میں جلدی مت کرو تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور سیکھ لیں۔ تو پھر سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تعلیم میں جلدی کرتا تھا، جلدی سے پڑھتا تھا؟ تو اس کا یہ جواب یہ ہے کہ یہ تکیہ کلام پر، یہ صحابہ کا قول یہ منحصر ہے تکیہ کلام پر۔ بعض لوگ تکیہ کلام کی وجہ سے ان کی یہ عادت بن چکی ہوتی ہے کہ اپنے مخاطب کو کہتے ہیں کہ ذرا انتظار کرو ہمارا، ذرا صبر کرو، دوبارہ کہو۔ اس میں یہ مقصد نہیں کہ مخاطب جو کہنے والا ہے وہ جلدی کر رہا ہے یا اس کی بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ یہ سامعین کا بعض اوقات یہ وہ ان کا تکیہ کلام ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے کہ اپنے متکلم کو کہتے ہیں کہ کچھ صبر کرو یا انتظار کر لو، تو یہ پھر عرف پر یہ بنا ہو جائے گا صحابہ کا یہ قول انظرنا یا راعنا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حرص کی وجہ سے، شوق کی وجہ سے وہ دعوت میں کچھ الفاظ یا تعلیم میں کچھ الفاظ وہ جلدی سے بول دیتا، جیسے قرآن کریم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث میں بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام جب وہی لے کر آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر جلدی دہراتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جلدی دہرانے سے اس کو منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ القیامہ میں کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو جلدی سے مت ہلایا کرو، اس کو جلدی سے مت دہرایا کرو۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے انظرنا، تو یا تو یہ انتظار سے ماخوذ ہے، دوسرا یہ کہ یا تو یہ نظر سے ماخوذ ہے بمانے دیکھنا، مقصد یہ تھا صحابہ کا کہ اے انظر الینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اور تعلیم کے وقت انظر الینا ہماری طرف دیکھ لو، نظر ہماری طرف وہ متوجہ کر لو۔ اور اس میں مقصد یہ ہے کہ جب کوئی متکلم اپنے سامعین کو دیکھتا ہے، اس کے ساتھ نظریں ملاتا ہے، تو اس سے
سامعین کی توجہ وہ بن جاتی ہے، توجہ قائم رہتی ہے اپنے متکلم کے ساتھ۔ تو اس لیے دعوت میں سامعین کے ساتھ نظر ملانا، ان کو دیکھنا، یہ توجہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور سبب اور طریقہ ہے۔ تو صحابہ کا مقصد پھر یہ تھا کہ معلم جب متعلم کو دیکھ لے تو اس سے اس کی وہ توجہ زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے انظرنا بمانے انظر الینا، ہماری طرف دیکھ لو، نظر ہماری طرف وہ اٹھا کے دیکھ لو۔ وقول انظرنا واسمعوا، اور اس کو سنو۔ سما بمانے قبولیت یہاں پر ہے کہ اس کو قبول کر لو، نفس سما یہاں پر مراد وہ نہیں ہے، یعنی اس کو قبول کر لو۔ جو اوامر، جو باتیں اللہ تعالیٰ اور رسول وہ بیان کر رہا ہے، تو صحابہ کو یہ حکم ہے کہ اس کو قبول کر لو۔ اور یا دوسرا مقصد یہ ہے کہ سما سے مراد یہاں پر طاعت ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اوامر اور نواہی اس کی طاعت کرو، اس کا لحاظ کرو۔ واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور خاص کافروں کے لیے ہے عذاب علیم۔ یہ وعید ہے کفار کے لیے اور رد ہے ان یہود پر، اور اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو کوئی بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور تحقیر کے لیے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور کافر کے لیے عذاب علیم اللہ تعالیٰ نے وہ تیار کیا ہے۔ تو یہ تعریض ہے کہ اے یہود، تم اس تحقیر اور اہانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے وہ کافر ہو چکے ہو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ اور پھر شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اہانت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں جو لوگ اس طرح باتوں کا ارادہ کرتے ہیں، اس طرح کے فاسد اعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے خاص ایک مستقل کتاب لکھی ہے الصوارم المسلول علی شاتم الرسول، ما یود الذین کفروا، جس میں یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ شاتم الرسول یہ بالاتفاق اور اجماع سے یہ کافر ہے اور مرتد ہے۔ شاتم الرسول یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والا، گالی دینے والا، یہ مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے وہ لوگ کفروا جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ مشرکوں میں سے جو مشرکین ہیں، ینزل علیکم، یہ کہ نازل ہو جائے تمہاری طرف، من خیر، کوئی خیر، کوئی وحی، من ربکم، تمہاری رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ، اور اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے اپنے رحمت سے، من یشاء، جس کو چاہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے، بڑی فضل والی ذات ہے، عظیم، بڑی فضل، بڑی۔ ما یود الذین کفروا، اب یہ علت ذکر ہو رہی ہے ما قبل حکم کے لیے کہ یہود کی مشابہت مت کرو، مسلمانوں کو یہود کی مشابہت سے منع کیا گیا کہ لا تقولوا راعنا، یہود راعنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو تم ان کی مشابہت مت کرو، بلکہ انظرنا کا لفظ تم استعمال کرو۔ تو اس ما قبل آیت میں مسلمانوں کو رسول اللہ یہود کی مشابہت سے وہ منع کیا گیا تھا، تو اب علت بیان ہو رہی ہے کہ یہود کو کیوں منع کیا گیا ہے، کہ مسلمانوں کو کیوں منع کیا گیا ہے یہود کی مشابہت سے۔ اس کی علت ذکر ہو رہی ہے کہ یہود اصل میں چاہتی نہیں ہے کہ آپ پر کوئی خیر اور فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نازل ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہر طرح کے خیر سے وہ محروم ہو، فضل سے آپ محروم ہو جائے، آپ کو ایمان سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہود ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسلمان کفر میں مبتلا وہ ہو جائے۔ ود یود، ما یود الذین کفروا، یہ ود یود سے ماخوذ ہے جو کہتے ہیں دلی محبت کو، دلی آرزو، دلی خواہش، اس کو کہتے ہیں ود۔ اور ود نوح علیہ السلام کے قوم میں بدھ کا نام بھی تھا ان کے قوم کا، اور یہ بدھ
ودا ولا سواع، یہ بت بھی انہوں نے اسی لیے بنایا تھا کہ یہ آپس میں لوگوں کے محبت پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو ود وہ بت تھا جس سے وہ محبت کا تقاضا کرتے تھے، کا سوال کرتے تھے، اور محبت کے لیے اس کی عبادت وہ کرتے تھے۔ تو ود یود دلی محبت کو کہتے ہیں۔ تو ما یود الذین، مقصد یہ ہوا کہ ما یود الذین، یہود دلی محبت نہیں رکھتے اس بات سے کہ تم پر خیر اور فضل نازل ہو جائے۔ جب ان سے ود محبت نفی ہو گئی تو مقابل میں ان کی نفرت وہ ثابت ہو گئی، یعنی وہ یہ تم سے نفرت کرتے ہیں، ان کی عداوت ہے تم کے ساتھ، تمہارے ساتھ، کیونکہ محبت کے مقابل میں عداوت آتی ہے، نفرت آتی ہے۔ ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے اور محبت نہیں کرتے اس بات سے، کفروا جو کافر ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وللمشرکین اور مشرکوں میں سے، ینزل علیکم من خیر من ربکم، من خیر، من خیر سے مراد ہر کسی قسم کا خیر ہے، کہ کسی قسم کا خیر بھی یہ نہیں چاہتے۔ من اہل الکتاب وللمشرکین، یہ من اہل الکتاب اور وللمشرکین یہ بیان ہے الذین کفروا کے لیے، کیونکہ کافر یہ دو قسم کے ہیں، ایک اہل کتاب اور دوسرے غیر اہل کتاب۔ تو یہاں پر اہل کتاب ایک قسم کے کافر ہیں اور مشرکین یہ دوسرے قسم کے کافر ہے۔ تو مقصد آیت کا یہ ہوا کہ دونوں ہی اہل کتاب اور مشرکین دونوں ہی نہیں چاہتے کہ وہ مسلمانوں پر کسی قسم کا خیر وہ نازل ہو جائے، دونوں ہی اس بات کی وہ نفی چاہتے ہیں۔ اَيُّنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ، اَيُّنَزَّلَ عَلَيْكُم یہ کہ نازل ہو جائے تم پر، من خیر کوئی خیر، من ربکم تمہاری رب کی طرف سے، اَيُّنَزَّلَ عَلَيْكُم یہ موضع مفعول میں ہے، ما قبل یودو کے لیے، اور اس کا فاعل یہ حذف ہے کیونکہ خیر نازل کرنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو فاعل اس کا وہ حذف ہے۔ میں اَيُّنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ، اَيُّنَزَّلَ اس پہ نفی داخل نہیں ہوئی ہے، مگر اصل میں یہ یودو سے متعلق ہے تو اس میں نفی تھی، یہ اس کا معمول ہے، تو یہاں پر بھی وہ نفی ما یہاں پر بھی وہ مراد ہے یہاں پر بھی، لیکن اس کا متعلق ہے، ود پر نفی داخل ہوئی ہے تو اس پر بھی وہ نفی داخل ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ نہیں چاہتے یہ کافر اہل کتاب اور مشرکین، اور نہیں چاہتے یہ کہ اَيُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ کہ تم پر نازل ہو جائے، یہ مقصد ہوگا۔ نفی یہاں پر بھی مراد ہے، مقصد اور خلاصہ۔ من خیر من ربکم، خیر یہاں پر عام ہے، عموم ہے خیر میں، خیر دنیاوی ہو یا خیر دینی ہو، یا نبوت اور وہی مراد ہے، اور نبوت اس کو خیر اور رحمت دوسری جگہ بھی قرآن کریم میں کہا گیا ہے، اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، وہاں پر رحمت کہا گیا ہے نبوت کو سورہ زخرف میں، اور اس آیت میں بھی بعد میں آئے گی رحمت برحمتہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہاں پر بھی رحمت سے ایک قول کے مطابق وہی اور نبوت ہی مراد ہے۔ من خیر من ربکم، من ربکم، من یہاں پر ابتداء الغایہ کے لیے ہے، ابتداء الغایہ کے لیے ہے، اور ینزلو سے یہ بھی متعلق ہے، یا من تبعیضیہ ہے تو پھر محذوف سے متعلق ہے۔ من خیر کائن من خیور ربکم، من خیر کائن من خیور ربکم، کیونکہ من تبعیضی اگر ہو جائے تو پھر اس کا مدخول وہ جمع اور کثیر ہوتا ہے، تو من خیور ربکم اس کے لیے پھر آپ مقدر وہ یہاں پر محذوف وہ تصور کرو گے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ دوسرا علت ہے یہود کی مشابہت سے ممانعت کے لیے، کہ یہود کی مشابہت تم مت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی رحمت سے خاص کیا ہے،
یہود پر غضب کیا ہے اور تم کو اے مسلمانوں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت پر خاص کیا ہے، تو اس لیے ان کی مشابہت مت کرو، کیونکہ غضب اور رحمت اس میں تضاد ہے، تو تم ان کی مشابہت اختیار مت کرو۔ یختص برحمتی، رحمت اس سے مراد علی رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق نبوت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اسلام مراد ہے، اس کے مطابق یہاں رحمت سے۔ یختص یہ فعل لازمی اور متعدی دونوں استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر لازمی ہو جائے یختص تو یہ بمعنی ینفرد ہو، مطلب یہ ہے اللہ تعالی خاص کرتا ہے صرف تم ہی کو، یعنی اللہ تعالیٰ لازمی معنی کرو، یہ بمعنی ینفرد ہو، اللہ خاص ہوتا ہے رحمت پر صرف مومنوں کے لیے، یعنی یہ تخصیص صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہے مومنوں کے لیے رحمت پر۔ اور ما بعد یختص برحمتہ من یشاء، یہ من اس کا فاعل ہو جائے گا، اور اس کو اگر آپ متعدی استعمال کرو گے تو متعدی پھر اس طرح معنی ہوگا بمعنی یفرد، اور من اس کا مفعول بھی ہو جائے گا، تو مسئلہ ترجمہ اس طرح ہوگا اللہ منفرد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے من یشاء جس کو چاہے، من پھر مفعول بھی ہوگا اس کا، پہلے لازمی معنی اس طرح ہوگا واللہ ینفرد برحمتہ من یشاء، واللہ ینفرد برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ منفرد ہوتا ہے رحمت سے جس پر چاہے، اور متعدی معنی اس طرح ہوگا کہ اللہ منفرد کرتا ہے، اللہ خاص کرتا ہے جس کو چاہے اپنی رحمت سے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بہت بڑی فضل کا مالک ہے، عظیم یہ صفت ہے فضل کے لیے، اور اس جملے سے دفع وہم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض رحمت بعض لوگوں کو دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی رحمت نہیں دیتا، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ رحمت دیتا ہے اور بعض کو نہیں دیتا، تو وہ ہم یہ آتا کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت قلیل ہوگی، کم ہوگی، اس لیے بعض کو دیتا ہے اور بعض کو نہیں دیتا، تو یہ دفعہ وہ ہوا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی رحمت وہ عظیم ہے، بہت بڑی ہے، لیکن جو صالح ہو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت وہ دیتا ہے، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ رحمت وہ نہیں دیتا، جس میں صلاحیت ہو اسی پر اللہ تعالیٰ رحم اور فضل وہ کرتا ہے۔ واللہ ذو الفضل، ذو بمانے صاحب، یہاں پر ذو بمانے صاحب یہ مراد ہے، ذو بمانے صاحب، اور یہاں پر ذو لایا گیا ہے، اور ذو جو ہے یہ اسم ظاہر ہے، یہاں پر صاحب نہیں لایا گیا، ذو لایا گیا ہے اور صاحب لفظ یہاں پر نہیں لایا گیا، کیونکہ یہ ذو جو ہے یہ ذو اسم ظاہر ہے، اور یہ ذو جو ہے یہ افضل ہوتا ہے صاحب سے، کیونکہ یہ ذو ہمیشہ یہ اسم ظاہر کو مضاف ہوتا ہے، اور صاحب جو ہے وہ ضمیر کو بھی مضاف ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ ذو اشرف اور افضل ہے اسم ظاہر سے، کیونکہ صاحب سے، کیونکہ یہ ذو یہ اسم ظاہر کو ہمیشہ مضاف ہوتا ہے، اور اسم ظاہر وہ اشرف ہوتا ہے اسم ضمیر سے، تو اس لیے یہ ذو بھی اشرف ہو گیا صاحب سے۔ واللہ، اگر کہ معنی اس کا صاحب ہی ہے، ذو کا معنی یہ صاحب ہی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، عظیم بڑی فضل والا۔ ما ننسخ من آیت، ما ننسخ جو بلاتے ہیں ہم، ما ننسخ جو منسوخ کرتے ہیں ہم، من آیت کسی آیت میں سے، او ننسہا اور یا ہم بلا دیتے ہیں اس کو، ناتے تو ہم لاتے ہیں بخیر منہا افضل اور بہتر اس آیت سے، او مثلہا یا اس کی مثل کی طرح۔ علم تعلم، آیا تم نہیں جانتے،
ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. ما ننسخ من آیت وہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں من آیت کوئی آیت اور ننسیہا یا اسے بلا دیتے ہیں. یہاں پر اب حکمت نسخہ کی وہ ذکر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آیات کو منسوخ کیوں کرتا ہے تو اس کی حکمت اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتا ہے. اور یہ اصل میں مقدمہ اور رد ہے یہود پر کہ آپ کا دین وہ منسوخ ہو چکا ہے، آپ کی کتاب وہ منسوخ ہو چکی ہے قرآن کریم سے اور اسلام سے. ربط اس آیت کا ماقبل سے یہ ہے کہ راعنا لفظ کو منسوخ کیا گیا انظرنا لفظ کے ساتھ، کیونکہ انظرنا لفظ وہ بہت بہتر ہے راعنا لفظ سے، تو بیان نسخہ کی وہ ہو رہی ہے. یہود اصل میں یہ اعتراض کرتے تھے، نسخہ کے وہ منکرین تھے، یہود نسخہ نہیں مانتے تھے، اور وجہ یہ وہ بتاتے تھے کہ یہ نسخہ جو ہے یہ دلیل لا علمی کی ہے. یہ تو لا علمی کی دلیل ہے کہ ایک شخص ایک دفعہ ایک بات نہیں سمجھتا پھر اس سے رجوع کر لیتا ہے، اور دوسرا حکم وہ کرتا ہے کہ وہ پہلے حکم میں کمی تھی، نقصان تھا، لہٰذا وہ حکم میں منسوخ کرتا ہوں، دوبارہ کوئی اور نیا حکم وہ صادر کرے. تو یہ تو دلیل ہے لا علمی کی، اور اصل میں یہ انکار اس لیے کرتے تھے تاکہ ان کا دین تورات اور یہودیت وہ قرآن سے اور اسلام سے وہ منسوخ نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے یہ اعتراض کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جواب دے گا کہ نہیں، نسخہ دلیل لا علمی کی نہیں ہے بلکہ نسخہ دلیل حکمت اور علم کی ہے کہ مقتضی الحال کے مطابق، حالات کے مطابق، شخصیات اور وقت اور زمان اور مکان کے مطابق اللہ تعالیٰ نئے نئے احکامات وہ نازل کرتا ہے. اور اس کی مثال ایک ڈاکٹر کی طرح ہے، ایک حکیم کی طرح ہے کہ وہ مریض کی حالت کو دیکھ کر اس کو دوائی دیتا ہے. پہلے اس کی مرض مثال کے طور پر زیادہ ہو تو اس کو ایک قسم کی دوائی دیتا ہے، اس دوائی کے استعمال کے بعد اس کی حالت کچھ بہتر ہو جاتی ہے تو وہ ماقبل دوائی وہ نسخہ اس کو منسوخ کرتا ہے، اس کو تبدیل کرتا ہے اور نئی دوائی وہ لکھ دیتا ہے کیونکہ اس کی حالت اب پہلی جیسی نہیں رہی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی انسانوں کے حالات کے مطابق احکام اور وہی وہ نازل کرتا ہے. نسخہ اس کی معانی مختلف معانی پر یہ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے اور لغت عرب میں بھی. نسخہ بمعنی کتابت استعمال ہوئی ہے سورۃ الجاثیہ اور سورۃ الاعراف میں، بمعنی کتابت لکھنا نسخہ، اور نسخہ بمعنی ازالہ اور زائل کرنا یہ بھی استعمال ہوا ہے سورہ حج میں، اور نسخہ بمعنی نقل کرنا یہ بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں. اور چوتھا معنی نسخہ کا ہے بمعنی تبدیل، یہاں پر بمعنی تبدیل ہے. معنی نسخ وہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، یعنی وہ جو ہم تبدیل کرتے ہیں ایک آیت کو دوسرے آیت پر، یہاں پر تبدیلی کا معنی ہے نسخہ کا. سورۃ النحل میں بھی اس طرح استعمال ہوا ہے. پھر نسخہ دو قسم کی ہے، ایک نسخہ وہ ہے جس کے قائم مقام دوسرا حکم آ جاتا ہے، ایک کو حکم کے بدلے دوسرا حکم آ جاتا ہے تو یہ ایک قسم کی نسخہ ہے. اور دوسری نسخہ وہ ہے جس کے بدلے اور قائم مقام دوسرا حکم نہ آئے، ایک حکم منسوخ ہو جائے لیکن اس کے بدلے کوئی اور حکم وہ نازل نہ ہو جائے، تو یہ دوسری قسم ہے. پھر اصطلاحی شرعیت میں نسخہ دو قسم کی ہے، دو اطلاقات ہے اس کی. اول اطلاق اس میں ذرا وسعت ہے نسخہ کی کہ مطلق وہ مقید ہو جائے، مجمل اس کا بیان آ جائے، خاص یا عام کو خاص کیا جائے یا خاص کو عام کیا جائے. اس طرح کی اطلاق پر یا اس معنی پر اگر نسخہ کو لو کہ مطلق کو مقید، مجمل کا بیان اور تعمیم کی تخصیص، تو اس معنی پر پھر 500 آیات قرآن کریم میں وہ منسوخ ہے، 500 آیات. اور دوسرا اطلاق نسخہ کا یہ ہے کہ ما قبل حکم
وہ بالکل ختم ہو جائے اور دوسرا نیا حکم آ جائے، تو اس اطلاق پر پھر 21 آیات وہ منسوخ ہوئی ہے قرآن کریم میں، 21 آیات۔ پھر نسخہ کی 3 اقسام ہیں دوسرے اعتبار سے۔ ایک یہ کہ نسخہ کا حکم بھی منسوخ ہو جائے اور تلاوت بھی منسوخ ہو جائے، حکم اور تلاوت دونوں منسوخ ہو جائے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ صرف تلاوت منسوخ ہو جائے مگر حکم اور باقی رہے، اور تیسری قسم یہ ہے کہ حکم منسوخ ہو جائے مگر تلاوت اس کی وہ باقی رہے، حکم منسوخ ہو جائے مگر تلاوت اس کی باقی رہے۔ تو یہ مختلف تقسیمات ہیں نسخہ میں۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو مسجد میں وعظ کر رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا لوگوں کو، تو علی رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ناسخ اور منسوخ جانتے ہو قرآن کریم کا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے اس کو وعظ اور نصیحت کرنے سے منع کر دیا کہ جو انسان ناسخ اور منسوخ نہیں جانتا اس کو وعظ اور نصیحت وہ نہیں کرنی چاہیے، درس و تدریس قرآن کریم کی وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسے شخص کی گمراہی کا خدشہ وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ناسخ اور منسوخ یہ ایک مستقل علم ہے علوم قرآنیہ میں سے۔ ما ننسخ وہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، حکم تبدیل کرتے ہیں ایک آیت کا، او ننسہا اور یا اس کو بلا دیتے ہیں تم سے بھول جاتا ہے، تو نأتی بخیر منہا تو ہم لاتے ہیں بہتر اس سے، او مثلہا یا اس کی طرح۔ یہاں پر ما ننسخ من آیت، یہ من جو ہے من تبعیض کے لیے ہے، اگرچہ آیت یہ مفرد ہے اور من تبعیضیہ کے بارے میں قاعدہ ہے کہ یہ اکثر جمع پر اور کثیر پر داخل ہوتا ہے، لیکن اس کا مفہوم من آیتن کا مفہوم وہ جمع ہے، جیسے وما بکم من نعمت فمن اللہ، وہاں پر بھی نعمت اس کا مفہوم جمع ہے تو من تبعیضیہ اس پر داخل ہو سکتا ہے۔ تو من آیتن اس کا مفہوم جمع ہے لیکن آیت لفظ یہ مفرد ہے اور من یہ تبعیضیہ ہے۔ ما ننسخ، ما جو ہے یہ اس میں شرط ہے اور اس میں عموم ہے، عموم کے لیے یہ ما لایا گیا ہے، اور من آیتن یہ پھر تمیز واقع ہوئی ہے ترکیبی لحاظ سے، نسبت ننسخ سے، ما ننسخ میں جو نسبت ہے اس سے من آیتن وہ تمیز واقع ہوئی ہے، کیونکہ ما میں تعمیم تھی، عموم تھا، تو عموم میں ابہام ہوتا ہے، تو من آیتن اس سے تمیز واقع ہوا ہے۔ تو یہ رفع ابہام کے لیے من آیتن لایا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ من آیتن یہ حال ہے اور یہ من زائد ہے۔ تو مقصد یہ ہوا، ترجمہ اس طرح کریں گے کہ وہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں ایسی حالت میں کہ وہ آیت ہو، ایسی حالت میں کہ وہ آیت ہو۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ ما مصدریہ ہے اور آیتن ما قبل فعل کے لیے مفعول بھی ہے، ما قبل ننسخ کے لیے یہ مفعول بھی ہے اور ما مصدریہ ہے۔ تو ترجمہ اس طرح کرو گے کہ ہمارا نسخہ آیت کے لیے، ما ننسخ ما مصدریہ ہو جائے تو بتاویل مصدر ہمارا نسخہ من آیتن یہ مفعول ہو جائے گا، ہمارا نسخہ آیات کے لیے، ہمارا نسخہ آیات کے لیے، تو یہ ہو جائے گا۔ اور جو لوگ وہ نسخہ کا انکار کرتے ہیں وہ یہاں پر نسخہ بمعنی نقل استعمال کرتے ہیں، تو وہ ترجمہ کرتے ہیں وہ جو ہم نقل کرتے ہیں آیات کو، وہ جو ہم نقل کرتے ہیں آیات کو، لیکن پھر اس پر اعتراض یہ ہے کہ یہ تو آپ کی یہ تعویل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ ترجمہ کرو گے کہ ہم جو نقل کرتے ہیں آیات کو لوح محفوظ سے، تو جواب یہ ہے کہ یہ تعویل ہے اور تعویل فاسدہ ہے، یہ نسخہ پر انکار کرنا ہے، کیونکہ ہر آیات، تمام آیات وہ لوح محفوظ سے نقل ہوئی ہے،
اس طرح تو تمام آیات قرآن کریم کی، تمام قرآن ہی لوح محفوظ سے نقل ہوا ہے دنیا کو، تو اس لیے نسخہ کا بمعنی نقل کرنا یہاں صحیح نہیں ہے، بلکہ نسخہ کا معنی یہ ہے کہ تبدیلی حکم، آیات کا حکم ہم تبدیل کر دیں، آیات اس کو تبدیل کر دیں، تو یہ مقصد یہ ہوگا۔ او ننسہا، یا اس کو بلا دیتے ہیں تم سے، تو نأتی بخیر منہا، لاتے ہیں ہم بہتر اس سے۔ نسیان، ننسہا یہ نسیان سے ماخوذ ہے، اور مقصد یہ ہے کہ بلانا، آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھول جاتی تھی، اور تو یہاں پر پھر ایک مفعول یہاں پر وہ محذوف ہے، نن سے کہا، نن سے کہا، وہ جو ہم بلا دیتے ہیں تم سے اس آیات کو، نن سے کہا، کاف ضمیر رسول اللہ کو راجع ہو جائے گی اور ہاں ضمیر آیات کو راجع ہو جائے گی، تو ایک مفعول یہاں پر محذوف ہے، نن سے کہا۔ امام قتادہ رحمہ اللہ اس کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض وحی اللہ تعالیٰ بلا دیتا تھا، تو بعض وحی وہ بھول جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حکمت اس میں یہ تھی کہ اس کا حکم منسوخ ہو جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرورت نہ رہتی تو وہ بھول جاتا تھا۔ اور بعض مفسرین نون سے ہا کا معنی بمعنی اٹھا لیتے ہیں، ہم ان آیات کو اٹھا لیتے ہیں، ان کا حکم اٹھا لیتے ہیں، بمعنی اٹھانا، رفع الحکم، اس کے معنی پر نسیان کا معنی اور ترجمہ وہ کرتے ہیں۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں اس کی تفسیر ہے نون سے ہاں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کو اپنی جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی منسوخ نہیں کرتے، تو ما قبل میں نسخ ثابت ہو گئی، ما ننسخ وہ جو ہم منسوخ کرتے ہیں، اور نون سے ہاں یا اس کو اپنی جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی منسوخ نہیں کرتے، عبداللہ ابن عباس کے قول کے مطابق۔ اور ابن زید وہ تفسیر کرتے ہیں نون سے ہاں کی کہ ہم اس کو محو کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اس آیت کو محو کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں، اور نون سے ہاں یا اس کو مشہور ترجمہ اس کو بلا دیتے ہیں، تو نأتی بخیر منہا۔ پھر یہاں پر فرق مابین نسخہ اور نسیان، نسخہ اور نسیان میں کیا فرق ہے، تو اس میں کچھ فرق مفسرین نے ذکر کی ہے۔ نسخہ کہتے ہیں کہ تعبد، اس کی تلاوت اور حکم دونوں پر ختم ہو جائے یا احدہما پر ختم ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں نسخہ۔ اور نسیان کہتے ہیں کہ حکم اپنی حالت پر باقی چھوڑنا، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کرنا، تو اس کو کہتے ہیں نسیان، جیسے عبداللہ ابن عباس کا قول تھا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ نسخہ کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت اور حکم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکل جائے اور ختم ہو جائے، محو ہو جائے، یہ نسخہ کا مطلب ہے۔ اور نسیان کا مطلب ہے کہ بھول جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھول جائے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے نسخہ کا کہ صرف حکم اس کی زائل ہو جائے، حکم ختم ہو جائے فقط، اور نسیان کا مطلب یہ ہے کہ صرف تلاوت اس کی ختم ہو جائے، نسخہ صرف حکم زائل ہو جائے اور نسیان اس کی تلاوت زائل ہو جائے فقط۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ نسخہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آیت کے منسوخ ہونے کے بدلے اور عوض میں دوسری آیت وہ نازل ہو جائے، تو اس کو نسخہ کہتے ہیں۔ اور نسیان اس کو کہتے ہیں کہ ایک آیت رسول اللہ سے بھول جائے اور اس کے عوض اور مقابلے میں دوسری کوئی آیت وہ نازل نہ ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں نسیان۔ نأتی بخیر منہا، یہ جواب شرط ہے، نأتی بخیر منہا، خیر اس میں تفضیل ہے، خیر یہ اس میں تفضیل یہاں پر استعمال ہوا ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو آیت منسوخ ہو جائے اور دوسرا ناسخ اس کا آ جائے تو اس آیت پر عمل کرنا یہ آسان ہوتا ہے بمقابل اس ماقبل آیت کے، یا اس آیت میں ثواب اور اجر زیادہ ہوتا ہے اس ماقبل آیت کے مقابلے میں، تو یہ مقصد ہے خیر کا۔
بخیر منہا او مثلہا یا اس کی طرح دوسری آیت لے کر آتے ہیں۔ تو سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ اگر ایک آیت کو منسوخ کیا جائے اور اسی کی طرح دوسری آیت وہ نازل کی جائے تو پھر نسخ کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کو منسوخ کرنے کا فائدہ کیا تھا جب اس کی مثل کی طرح دوسری آیت نازل کرنی ہو؟ تو فائدہ کیا ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ مثلیت یہاں پر ثواب اور عمل میں مراد ہے، مگر مصلحت میں وہ فرق ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی تو یہ اور اس کی جگہ پر دوسری آیت آ گئی، تو اس پر عمل کرنا اور اس ما قبل منسوخ آیت پر جو عمل کرنا اپنے زمانے میں، یا اس کا اجر اور ثواب اس آیت کا اور اس ما قبل کا اجر اور ثواب یہ دونوں ایک جیسا ہے، یعنی دونوں پر عمل کرنا اور اس کا اجر اور ثواب اس دونوں میں مثلیت ہے، دونوں کا ایک ہی اجر اور ثواب وہ ملے گا۔ اور فرق صرف مصلحت میں ہے کہ اس آیت کی حکمت اور مصلحت وہ جدا ہے اور اس کی مصلحت اور حکمت وہ جدا تھی، تو فائدہ حکمت اور مصلحت میں ہے، جبکہ مثلیت مثلہا میں ثواب میں اور عمل میں کوئی فرق وہ نہیں ہوتا۔ جس طرح اس پر عمل لازم تھا اور واجب تھا اسی طرح اس پر بھی عمل لازم اور واجب ہوگا، جس طرح اس کا اجر اور ثواب تھا اس طرح اس کا بھی اجر اور ثواب ہوگا، صرف مصلحت اور حکمت دونوں کی وہ جدا جدا ہوگی۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ علم تعلم یہ الفاظ تنبیہ کے لیے لائے جاتے ہیں، جہاں پر مخاطب کو تنبیہ دینا مقصود ہو تو ایسے موقع پر یہ علم تعلم کے الفاظ لائے جاتے ہیں۔ علم تعلم یہ استفہامی تقریری ہے۔ علم تعلم ان اللہ آیا تم علم تعلم کیا آپ نہیں جانتے ان اللہ کی یقینا اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر یہاں پر عموم القدرہ اللہ تعالیٰ کی ذکر ہوئی ہے، کیونکہ نسخہ کے ساتھ یہ زیادہ موافق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو ہر چیز پر اس کا علم بھی ہے، تو لہٰذا نسخہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم اس کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ نسخہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم پر بنا ہے، تو لہٰذا یہود کا اعتراض وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ قدیر جو ہے یہ علیم کے لیے مستلزم ہے، یہ قدیر یہ علیم کے لیے مستلزم ہے، جس چیز پر قدرت ہو کسی کا تو اس پر علم بھی ہوگا، یہ قدیر مستلزم علم کے لیے ہے، قدرت مستلزم علم کے لیے ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے تو اس چیز پر اس کا علم بھی ہے، اور علم جو ہے وہ مستلزم قدرت کے لیے نہیں ہوتا، یعنی انسانوں کی بہت ساری اشیاء پر علم ہوتی ہے لیکن وہ مستلزم نہیں ہوتی کہ اس پر قدرت بھی ہو، ہماری بہت سی اشیاء پر علم ہے لیکن ہم قادر نہیں ہیں کسی چیز پر بھی، لیکن یہ قدرت جو ہے یہ مستلزم علم کے لیے ہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ یہود کا اعتراض تھا کہ یہ نسخہ جو ہے یہ لا علمی کی دلیل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رد کیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو ما قبل جو حکم تھا، ما قبل جو آیت تھی، ما قبل جو دین اور شریعت تھی، تورات تھی، اس کا بھی علم تھا، اور جو نازل کیا ہے، جو ناسخ آیا ہے اس کا بھی بخوبی علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدیر ذات ہے، اس کا قدرت ہے، تو علم بھی اللہ تعالیٰ کا اس پر ہے۔ علم تعلم ان اللہ آیا کیا آپ نہیں جانتے یقیناً اللہ تعالیٰ لہو ملک السماوات والارض اس کے لیے بادشاہی ہے زمینوں اور آسمانوں اور زمینوں کی، یہ بھی تنبیہ ہے عمومی ملکیت اللہ تعالیٰ پر، پہلے تو عمومی قدرت پر تنبیہ تھی، اب عمومی ملکیت پر اللہ تعالیٰ کی وہ تنبیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی اور اپنی اختیار ہے، کیونکہ اس کی ملکیت اپنی ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے، اور مالک جو چاہے اپنے مملوکات میں تصرف وہ کر سکتا ہے، تو جو احکام اللہ تعالیٰ چاہے اس کو منسوخ کر سکتا ہے اور جو چاہے اس کو باقی چھوڑ سکتا ہے۔ پھر آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک ذکر ہوئی ما قبل، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت استیلاء کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام مخلوقات پر غلبہ حاصل کیا ہوا ہے، وہ غالب ہے اپنے تمام مخلوقات پر، جو دلیل ہے کمال تصرف کی،
یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہے تو کمال تصرف بھی اس کو حاصل ہے، جس قسم کی تصرف وہ چاہے وہ تصرف وہ کر سکتا ہے اپنی مملوک میں۔ تو قدرت اور استیلاء اور غلبہ اور ملکیت یہ اللہ تعالیٰ کی صفات یہاں پر ذکر ہوئی ہے۔ پھر یہاں پر قدرت کو مقدم کیا گیا قدیر لفظ سے، اور استیلاء اور غلبے کو مؤخر کیا ہے لفظ ملک السماوات سے۔ اس کی وجہ اور حکمت یہ ہے کہ یہ قدرت جو ہے یہ مستلزم ہے ملکیت کے لیے بھی، جس پر قدرت ہوگی آپ کی اس پر آپ کی ملکیت بھی ہوگی۔ تو بعد میں ملک السماوات دوبارہ ذکر کرنا یہ ایک قسم کی تاکید ہو جائے گی، تو زیادہ یہ تاکید آیت میں لانے کے لیے اور یہود کے اعتراض کو رد کرنے کے لیے یہ دوبارہ ملک السماوات والارض لایا گیا ہے۔ اگرچہ قدیر میں یہ ملک السماوات کا معنی وہ موجود ہے، قدیر مستلزم ملکیت کے لیے ہے، لیکن دوبارہ اس کو معاد کیا گیا ہے تاکید کے لیے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا من ولی کوئی دوست ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ یہاں پر کمال ولایت اور نصرت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کی گئی ہے، اور تمام مخلوقات سے وہ نفی کی گئی ہے کہ صرف ولایت، حمایت اور نصرت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے اور باقی مخلوقات سے نفی ہوئی ہے، تو لہٰذا نسخہ پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اے یہود، تمہیں نسخہ پر اعتراض ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تمہارے لیے کوئی ولایت اور نصرت ہی ثابت نہیں ہے، تمام اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تو لہٰذا اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے تم کو۔ ولی اس سے نفی ملکیت کی ہوئی ہے مخلوقات سے، اور نصیر اس سے نفی وہ قدرت کی ہوئی ہے مخلوقات سے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ثابت ہوئی ہے۔ پھر یہاں پر ایک لفظی اشکال ہے کہ علم تعلم، یہ صیغہ مفرد لایا گیا ہے آیت کے اول میں، اور بعد میں وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، وما لکم جمع صیغہ لایا گیا، جمع لایا گیا ہے، صیغہ جمع لایا گیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر من ولی ولا نصیر، من ولی ولا نصیر یہ عام تھے کیونکہ اس پر من داخل ہوا ہے، اور سیاق نفی میں یہ وارد ہوئی ہے، تو سیاق نفی اور یہ من، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ولی اور نصیر اس میں عموم ہے، اس میں تعمیم ہے، تو اس لیے اس کے ساتھ لکم کا صیغہ وہ بھی جمع لایا گیا ہے تاکہ منفی اور منفی عنہ دونوں موافق ہو جائے۔ پھر ولی یہ بروزن فاعل مبالغے کا صیغہ ہے، اور نصیر یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے بروزن فاعل، تو نصیر ولی کی موافقت کے لیے لایا گیا ہے۔ پھر ولی کہتے ہیں بمانے قیم، نظام چلانے والا، اور سورۃ الکہف میں بھی ہے قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، تو ولی اور قیم اس کا ایک ہی یہ مترادفین ہے، اور نصیر یہ مادت اور اعانت کو کہتے ہیں، نصرت اور اعانت کرنے والا۔ یہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے نفی کی ہے کہ مخلوق میں یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ کبھی کبھی ایک انسان وہ کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے لیکن وہ قادر نصرت نہیں ہو سکتا، اور کبھی کبھی وہ ناصر ہوگا، آپ کا مددگار ہوگا، لیکن وہ مالک نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ بیک وقت دونوں ہی اس میں یہ صفات موجود ہے کہ وہ ولی مالک بھی ہے اور نصیر مددگار بھی ہے، اور انسانوں میں یہ صفات دونوں بیک وقت وہ جمع نہیں ہو سکتی، کبھی جمع ہوں گی کبھی جمع نہیں ہوں گی، کیونکہ انسان کبھی مالک ہوگا، بہت سی اشیاء کی آپ مالک ہوں گے لیکن اس کی مدد پر آپ قادر نہیں ہوں گے، اور کبھی کبھی آپ مدد کر سکتے ہوں گے، کسی مدد پر قادر ہوں گے، آپ مددگار ہوں گے، لیکن اس کے مالک آپ نہیں ہوں گے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نصرت نفی کی ہے مخلوق سے، لیکن مخلوق کے لیے تو نصرت ثابت ہے، مخلوق تو مدد کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ جہاں پر نصرت مخلوق کے لیے ثابت ہے وہاں پر نصرت کی نسبت مخلوق کو جو ہوتی ہے وہ اسباب کی بنا پر ہوتی ہے۔
اسباب کی بنا پر ہوتی ہے کہ انسان مدد کا اور نصرت کا ایک سبب وہ بنتا ہے، جبکہ حقیقی سبب نصرت کا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اسباب کی بنا پر انسان مدد کر سکتا ہے، اور بغیر اسباب کی اگر مدد کرے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، اور یہ حقیقی نصرت ہے۔ تو انسان کی نصرت اسباب کی ماتحت ہوتی ہے، اسباب کی محتاج ہوتی ہے، تو انسان کی نصرت وہ حقیقی نصرت نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی نصرت وہ بغیر اسباب کی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ حقیقی نصرت ہوتی ہے۔ پھر ولی لفظ مفرد صیغہ یہ قرآن کریم میں 44 دفعہ اور جمع اس کی اولیاء یہ 42 دفعہ استعمال ہوئی ہے، اور استعمال اس کی مختلف طریقوں سے ہوئی ہے۔ اثبات ولایت مابین مومنوں کے درمیان ایک دوسرے کی ولایت یہ ثابت ہے سورہ انفال میں۔ اس طرح ولایت شیطان کی ولایت سورۃ الجاثیہ سورہ النساء میں، اللہ تعالیٰ کی ولایت یہ بھی ثابت ہے مومنوں کے لیے سورۃ البقرہ میں اللہ ولی الذین آمنوا۔ اور اس طرح نفی ولایت غیر اللہ سے اللہ تعالیٰ نے ولایت نفی کی ہے، 24 دفعہ قرآن کریم میں غیر اللہ سے ولایت نفی ہوئی ہے۔ اور زجر ولایت غیر اللہ پر یہ اللہ تعالیٰ نے 6 دفعہ دی ہے، اور نہیں ولایت کفار سے اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہے، کفار کی ولایت سے 7 دفعہ قرآن کریم میں۔ اور معانی ولی کے مختلف معانی ہیں، بچانے والا، تدبیر کرنے والا، دوست، وارث، نائب، مددگار، ان معانی پر یہ قرآن کریم میں ولی استعمال ہوا ہے۔ اور ولا نصیر اور نصیر یہ مددگار کو کہتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔